آج نیریٹوز کے مہمان ہیں پاکستان کے مشہور ماہر معیشت پبلک پالیسی ایکسپرٹ ڈاکٹر ندیم الحق صاحب. ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ انہوں نے پلاننگ کمیشن کو لیڈ کیا ہے, 2 مرتبہ پائٹ کے وائس چانسلر رہ چکے ہیں, کامرس منسٹری کو بطور ایڈوائزر انہوں نے جو ہے سرو کیا. اس کے علاوہ 24 برس جو ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ کام کیا ہے. بڑی دو ٹوک بات کرتے ہیں, اسٹیٹس کو ہمیشہ چیلنج کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب اپنا قیمتی وقت دینے کا. اور آپ جیسے ماہرین سے جو ہے ایک شکایت ہم جیسے لوگوں کو بہت ہے کہ آپ کی مطلب ہے کہ اتنا علم ہے, اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ جب آپ لوگ حکومت کے ساتھ بیٹھتے ہیں, افسرشاہی کے ساتھ بیٹھتے ہیں, تو اس طرح سے ہمارے سیاستدانوں کی رہنمائی نہیں کر پاتے. اور سیاستدان چھوڑ مطلب ہے فوجی رہنماؤں کے ساتھ آپ جیسے ایکسپرٹس بیٹھے ہیں, کیا وجہ ہے اس کی؟ بالکل صحیح بات ہے جی. کیونکہ ہم لوگ جو ہیں, ہم لوگ معیشت کے بارے میں کوئی اس ملک میں انٹرسٹڈ نہیں ہے. نہ عوام ترقی چاہتی ہے, نہ آپ کے حکومت ترقی چاہتی ہے, نہ کوئی ترقی چاہتا ہے. ہم لوگ صرف اس چیز پہ خوش ہوتے ہیں کہ جی وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ یا وٹ ایور جو بھی کوئی حکمران ہے وہ آ کے ہماری پیٹھ پہ تھپکی دے دیں, وہ آ کے ہمیں کہہ دیں کہ تم بڑے اچھے ہو, وہ ہمیں منہ میں لقمے ڈال دیں, وہ ہمیں خوش کر دیں, اور وہ کیا ڈانس گانا کرا دیں, خوش کر دیں, یہ 23 مارچ کی ایک پریڈ کرا دیں, خوش کر دیں. ہم عامر صاحب ترقی یافتہ لوگ نہیں ہیں. وی ڈونٹ وانٹ ٹو گرو. ہمیں شوق نہیں ہے ترقی کا. 5000 سال سے ہم غلام لگے رہے. آپ کا خیال ہے ہم اب انڈیپینڈنٹ ہو سکتے ہیں؟ ہم ذہنی طور پہ ابھی تک غلام ہیں. میرے جیسے لوگ کو تو بیوروکریٹس جرنیل سب کہتے ہیں اس کو دور رکھو, کیونکہ کھری بات کر دیتا ہے. وہاں جب میں کیبنٹ بیٹھتا تھا یا جو بھی جب میں گیا تھا, وہاں ایک ہی طریقہ تھا بات کرنے کا. پرائم منسٹر صاحب ماشاءاللہ آپ کے قدموں میں علم رکھا ہوا, آپ کے قدموں میں سب کچھ ہے. اس طرح تو بات کرتے تھے لوگ. مجھے کسی نے کہا بھائی تم کیا پھنس گئے ہو, یہاں تو بہاری طریقے سے بات کرنی ہے چاہیے, آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یو پی ایٹ کیسے بولتے تھے. سر چندہ مہتاب یہ وہ آپ کیا ہیں کیا نہیں, یہ ہمارا کلچر ہے سر. اچھا, لیکن اس کے باوجود آپ کی کافی طویل اننگز رہی ہے حکومت کے ساتھ مختلف اوقات کے اندر. پلاننگ کمیشن میں اور 5 سال پائٹ میں. پائٹ تو ایک یتیم ادارہ ہے, پائٹ کو تو بند کر دینا چاہیے. پی آئی ڈی ادارہ اچھا کسی کام کا نہیں ہے, اور اس میں بھی کوئی نہیں دیتا. اگر کوئی وہ جیسے ہم نے بہت کام کیا تھا, پی آئی ڈی میں نے بہت کام کیا, کوئی 50 کتابیں لکھی, کیا کچھ کیا, پر سننے والا کون ہے؟ آپ کا خیال ہے ہمارے منسٹر وغیرہ سن سکتے ہیں؟ احسن اقبال نے میرے منہ پہ کہا ہم نہیں سن سکتے, تو میں نے کہا یار پھر بند کر دو. کہ بند بھی نہیں کر سکتے. ہمارے یہاں ماشاءاللہ ناروال والے لوگ لگ جائیں گے, ان کو شوق نہیں ہے سننے کا. بات میرے بھائی وہ سنتے ہی نہیں. جب کیبنٹ میں بیٹھتے تھے یا ای سی سی میں بیٹھتے تھے تو کیا ہوتا تھا, کوئی بات کرو وہاں سے بیوروکریٹس شروع ہو جاتے تھے. ڈاکٹر صاحب یہ نظر نہیں آتا ہمارے جو فیصلہ ساز ہیں کہ اپنے انلائٹنڈ سیلف انٹرسٹ میں انہیں کیا فیصلے کرنے چاہیے. اپنے سے مراد یہ کہ اگر ریاست کام کر رہی ہوگی, ریاستی ادارے کام کر رہے ہوں گے تو ان کا بھی بھلا ہوگا. تو اپنے انٹرسٹ میں بھی لوگ کہتے ہیں نا, آپ کی بات سننے پر, آپ سے مراد ماہرین کی بات سننے پہ تیار نہیں ہوتے. میرا خیال جی دیکھیے فیصلے کی ضرورت ہی نہیں ہے. میں تو بار بار لکھ چکا ہوں, خدا کے واسطے فیصلے نہ کریں, خدا کے واسطے میں تنگ نہ کریں. اپنے گھر میں بیٹھے لوگ کاروبار کر لیتے ہیں. اس ملک میں غربت بہت مٹی ہے. اگر آپ سوچیں, عامر صاحب آپ تو چھوٹے ہیں, میں جب چھوٹا تھا تو جناب گھروں میں دیوے نہیں ہوتے تھے. میرے گھر کے ساتھ وہ کچی دیواریں ہوتی تھی جن کے اوپر گوبر کا وہ پاتیاں لگی ہوتی. لوگوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا, لوگ پیاز اور روٹی کھاتے تھے. اب ماشاءاللہ دیکھیں کافی خوشحالی ہو گئی. وہ کیسے ہوئی ہے؟ حکومت نے فیصلوں سے نہیں کی, حکومت نے نہیں کی. وہ لوگ بھاگے مڈل ایسٹ, انہوں نے اپنا کام کیا, پیسے لے آئے, گرو کر گئے. حکومت تو جس طرح ہاتھ ڈالتی ہے ادھر گند ڈالتی ہے. میں تو کہتا ہوں اگر کیبنٹ کو چھٹی دے دے 10 سال کی اور کہے تم جاؤ یار اپنی گاڑیوں میں پھرو, سیریں کرو, آپ بیچ میں نہ پڑے. یہ جب بیچ میں پڑتے ہیں تو گند کھولتے ہیں. انہوں نے بجلی کا بیڑا غرق کر دیا, انہوں نے پی آئی کا بیڑا غرق کر دیا, انہوں نے کس چیز کا بیڑا غرق کر دیا, سوری پولیٹیشن اور بیوروکریٹ دونوں. اگر یہ ہاتھ ڈالتے ہیں, جس چیز کو ہاتھ ڈالتے ہیں وہ چیز مٹی میں تبدیل ہو جاتی ہے. سونے کو ہاتھ لگائیں گے گڑبڑ ہو جائے گی. تو میرا تو یہ کہنا ہے خدا کے واسطے فیصلے نہ کریں, خدا کے واسطے پیچھے ہٹ جائیں. ہم خود اپنا کام کر لیں گے, ضرورت کوئی نہیں حکومت کی. ٹرمپ ٹھیک کر رہا ہے, ٹرمپ بالکل ٹھیک کر رہا ہے, کہہ رہا ہے بند کرو ادارے. اس نے 10 ادارے بند کر دیے, میرا خیال پتہ نہیں کتنے ہزار بندے فائر کر دیے. 1 ٹریلین کا بجٹ کا فائدہ اس سال وہ لا رہا ہے. 1 ٹریلین ڈالر کا, روپے کا نہیں, ڈالر کا بندے فائر کر کے. یہاں تو روز نئے بندے ہائر کرتے ہیں. میں روز دیکھتا ہوں جو حکومتی ایڈورٹائزمنٹس آتی ہیں, فضول لوگوں کو ہائر کری جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنی ووٹ لینی ہے اور کچھ نہیں.
یہ سسٹم ٹوٹا ہوا ہے. اس میں آپ یہ توقع نہ کریں کہ یہ کچھ سنیں گے. کیوں سنیں گے بھائی؟ سرکاری جہازوں میں ساری دنیا میں پھرتے ہیں. آذربائیجان سے تو ہم لون لیتے ہیں. آذربائیجان کیا ملک ہے یار؟ اسلام آباد کے برابر ہے وہ. اس سے تو ہم لون لیتے ہیں. دبئی کیا؟ دبئی میرا خیال F6 کے برابر ہے. مطلب ہم تو کیا کہوں آپ کو. یہ آپ نے بالکل ایک کہتے ہیں نشاندہی کی کہ اوور ریگولیشن بھی ہے، اور ظاہر ہے کہ ہمارے یہاں گورنمنٹ کا سائز بھی بہت بڑا ہے. تو ہم ذرا آج کے غموں پر آتے ہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شہباز حکومت مسلسل یہ کہہ رہی ہے کہ جناب ہم جو ہے اکنامک اسٹیبلٹی لے کر آ گئے ہیں، کچھ ہمارے میکرو اکنامک جو انڈیکیٹرز ہیں وہ بہتر ہوئے ہیں. لیکن مجھے پھر ورلڈ بینک کی ایک رپورٹ یاد آتی ہے جو بھی حال ہی میں انہوں نے شائع کی، اور اس میں انہوں نے بڑا اچھی ٹرم یوز کی کہ سائلنٹ کرائسس، خاموش بحران کا سامنا ہے پاکستان کو. اور 2-3 انڈیکیٹرز جو ہیں وہ بالکل آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہیں. انہوں نے کہا جی لرننگ پاورٹی جو ہے اس ملک میں 78% ہے. یہاں پہ جو بچے اسٹنٹڈ پیدا ہوتے ہیں 38% ہے، اور وہ جو بچہ اسٹنٹڈ پیدا ہو گیا وہ irreversible ہے. دیکھیے آپ نے بالکل ٹھیک کہا عامر صاحب. عامر صاحب دیکھیے اکانومی کو کیسے جج کرنے، کیسے میجر کرنا، یہ بات سوچنے والی ہے. یہ کہنا کہ صرف ترقی، انفلیشن نیچے آ گئی، تھوڑا بہت کوئی کیا کہتے ہیں کیا کہوں ان کے میجر کی انفلیشن ہوتا ہے. انویسٹمنٹ اس ملک میں ہو نہیں رہی، بالکل ختم ہو گئی تقریباً. یہ بھاگتے پھرے پوری دنیا میں 2 سال سے فوج اور سویلین حکومت دونوں مل کے SIFC بنا کے ان کو کوئی انویسٹمنٹ نہیں ملی. بڑی ہم نے محنت کی، بڑی کوشش کی، کوئی فورن انویسٹمنٹ نہیں ہے. بھئی فورن انویسٹمنٹ کیوں آئے گی؟ تب آئے گی اگر کہ آپ کے لوگ انویسٹ کر رہے ہیں. اگر آپ کے لوگ انویسٹ کرنے کو تیار نہیں تو وہ کہاں سے آئے گی؟ ہمارے لوگ کیوں نہیں انویسٹ کرتے؟ ہمارے لوگ یہ تماشے دیکھ دیکھ کے جو لڑائی ہوتی ہے روز صبح شام کہ تو کتا یہ جو لگے رہتے ہیں آپس میں پالیٹیشنز، ٹھیک ہے، اور بس ہم نے حکومت کرنی ہے، تم نہ آؤ بیچ میں، تم یہ نہ کرو وہ نہ کرو. پرائم منسٹر صاحب جو مرضی کریں گے، ان کی جو بھی شانوں میں گستاخی ہو جائے گی. ادھر فلائی اوور بناؤ، ادھر انڈر پاس بناؤ. یہ جو تماشے لگے ہوئے ہیں، کبھی سی پیک مانگو، کبھی جا کے وہ مانگو. یہ اکانومی نہیں چلاتے. اکانومی چلاتی ہے آپ کی میری محنت، لوگوں کی محنت اکانومی چلاتی ہے، لوگوں کی انویسٹمنٹ اکانومی چلاتی ہے. لوگ انویسٹ کیوں نہیں کرتے؟ اس پہ پوری کتابیں میں نے 2-3 لکھی ہوئی ہیں کہ جی لوگ ڈرے ہوئے ہیں. لوگوں کو ریگولیشن کا اتنا پرابلم ہے. میں یہاں کچھ بھی کرنا چاہوں، مجھے پہلے جا کے ایک سول سرونٹ سے ایک ریکویسٹ کرنی ہے کہ بھائی تو بتا دے میں انسان ہوں. بھائی میں کیوں انسان کا وہ جو کس کو کہتے ہیں اٹیسٹیشن کرواؤں؟ میرے پاس ID کارڈ ہے، آپ نے مجھے دیا ہوئے الیکٹرانک ڈاکیومنٹ ہے. پھر آپ مجھے کہتے ہیں اٹیسٹیشن کرواؤ. اٹیسٹیشن تو بین کر دیں. پھر کوئی کام کرنا ہے اس کے پاس جاؤ، نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ لو. پھر 15 ڈپارٹمنٹ کے بعد نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ لو. پھر جانا ہے تو انہوں نے آ کے آپ کو تنگ کرنا ہے. روز شام کو آ جائیں گے، بھائی تم نے یہ چولہا یہاں کیوں لگایا؟ آپ کو پتہ ہے یہ واحد ملک ہے جہاں کے میکڈونلڈ کو بتایا جا رہا تھا چولہا کہاں لگاؤ. DC کہہ رہا اچھا. تھا کہاں لگاؤ. یہ سچا واقعہ. پھر انہوں نے جا کے کمپلین کیا گورنر سے، تو گورنر نے روکا. یار خدا کے واسطے اس طرح انویسٹمنٹ نہیں ہوتی. انویسٹمنٹ ہوتی ہے لوگوں کو آپ جا کے انوائٹ کرتے اور کام کرنے دیتے، بننے دیتے. آپ کے ملک میں کوئی ریل اسٹیٹ کنسٹرکشن نہیں ہے، کوئی زیرو کنسٹرکشن ہے. سب سے اونچی بلڈنگ ابھی تک آپ کی وہ بیگ بینک والی ہے. کوئی نئی بلڈنگ تو بننے دو یار. میں جب بھی جاتا ہوں دنیا میں کہہ کے تنگ آ گیا ہوں. ملیشیا میں گیا، وہاں 50 سٹوری سے کم بلڈنگ کوئی نہیں تھی. بینکاک میں کوئی نہیں تھی. ترکی میں کوئی نہیں. یہاں ہم 5 سٹوری 2 سٹوری میں بیٹھے ہوئے. جیو اور سرکاری گھر میں نے کہیں نہیں دیکھے، یہاں بنے ہوئے اور بناتے جا رہے. سرکاری گاڑیاں میں نے کہیں نہیں دیکھی، یہاں ہر بندے کے پاس 5-5 6-6 سرکاری گاڑی ہیں. یہ جب تک آپ چیزیں ختم نہیں کریں گے، آپ ہر کسی کام میں بیڑیاں ڈالتے ہیں، پیروں میں بیڑیاں ڈالتے ہیں کہ چلو نہ تم بھائی آگے نہ بھاگو، تو پھر اکانومی تو نہیں چل سکتی. باقی یہ جو آپ نے کہنا ہم نے یہ لون لے لیا تو آپ نے میرے بچوں پہ بیڑا غرق کر دیا، میرا بیڑا غرق کر دیا. خدا کے واسطے لون لینا تو بند کریں. لون کیوں لے رہے ہیں مجھے بتائیے، کوئی لون کی مجھے وجہ تو بتا دیں. نہیں بتاتے. دوسری چیز جو آپ نے ورلڈ بینک کی بات کی، ورلڈ بینک از پارٹ آف دا پرابلم، ناٹ کہ ورلڈ بینک اس کے خلاف. ورلڈ بینک لون دیتا رہتا ہے. بھائی کیوں لون دیتا ہے؟ ایون میرا پرانا درا IMF میں کہتا رہتا ہوں بھائی چھوڑ دو تھوڑی دیر، ہمیں اپنی آئیڈینٹی تو سمجھنے دو. اب ورلڈ بینک کہتا ہے لرننگ پاورٹی. کیا لرننگ پاورٹی یار؟ مجھے بتا دے. کہتے بچے اسکول جاتے ہیں، بچے اسکول سے باہر ہیں، بچے اسکول جاتے ہیں تو پھر اپنی عمر کے حساب سے ان کو حساب نہیں آتا، وہ پڑھ نہیں سکتے، لکھ نہیں سکتے. یہ ان کی مراد ہے. دیکھیے عامر صاحب اس میں ایک چھوٹا سا پرابلم ہے کہ جب میں کیا کہتے ہیں بہت دیر پہلے میں نے ایک پیپر اس پہ لکھا تھا اور پڑھا ویب سائٹ پہ. جی. میں نے ایک سروے کیا تھا تو مجھے کچھ ڈرائیور ملے تھے. ڈرائیوروں نے کہا تھا کہ بھائی ہم نہیں پڑھاتے اپنے بچے، اور میں اس میں ناراض ہو گیا بہت سخت. انہوں اچھا. نے کہا ہمارے بچے اگر ڈرائیور بنے گے تو چھوڑو ہم
تم سمجھ رہے ہو کہ میرا بچہ ڈرائیور بن جائے، تمہارے سائنس پڑھے نہیں، تم روڈ سائنس اپنے خود پڑھو. دیکھیے یہ ایجوکیشن، میں نے بار بار میں لوگوں کو بتاتا ہوں، میں نے پی ایچ ڈی کی تھی ایجوکیشن کا. جو دادا تھا نا جس نے انوینٹ کیا تھا یہ سبجیکٹ، گیری بیکر، جس نے یہ ریٹس آف ریٹرن ٹو ایجوکیشن اس کی تھیوری ساری انوینٹ کی. ایجوکیشن بندہ اس لیے لیتا ہے کہ آگے بہتری ہو. جیسے عطاؤر رحمان صاحب نے بیڑا غرق کیا ہے کہ آپ نے ہر کسی کو پی ایچ ڈی دے کے آپ نے پی ایچ ڈی کا ہی بیڑا غرق کر دیا. اب ہمیں اچھا. پتہ ہی نہیں، کتے بلی میں تمیز ہی کوئی نہیں ہے. اب سارا بندہ مجھے بس پی ایچ ڈی مل گئی، بس مجھے کرو عیاشی کرو. اگر آپ یہ کام کریں گے تو آپ کی مارکیٹ کا بیڑا غرق ہو جائے گا. مائیکل سپینس ایک اور نوبیل پرائز بنا جس کو اس پہ نوبیل پرائز ملا تھا کہ یار سرٹیفکیشن مت ختم کرو، کتے بلی میں تمیز رہنے دو. اب یہ بڑی پیچیدہ باتیں کس کو سمجھائیں؟ اب آپ یہ چاہتے ہیں کہ جی ہم سب کو ایجوکیٹ کر، چلو سب کو یونیورسٹی بھیج دیں. احسن اقبال صاحب کا گمنڈ ہے کہ جی میں ہر ضلع میں یونیورسٹی بناؤں گا، بلکہ ہر پتہ نہیں کہاں، میرے خیال ہر باتھ روم میں بھی یونیورسٹی بنانا چاہتا ہے. مجھے بتائیے، اس پہ بھی میں نے پیپر لکھا ہوا ہے، آپ کی یونیورسٹیز ایک ٹوائلٹ پیپر کے برابر ڈگری دیتی ہیں. ان ڈگری میں مانی کوئی نہیں رہ گئے. آپ نے یونیورسٹیز میں ہر کیا کہتے ہیں بندے کو جس کے پاس کوئی ایجوکیشن اس کو لگا دیا. پروفیسر کوئی ہے نہیں. ہم نے پورا اس پہ ڈاکیومنٹ لکھا ہوا ہے، پروفیسر لیس یونیورسٹیز. اچھا. آپ کو بتا دوں، ییل میں، ہارورڈ، آکسفورڈ میں 2500-3000 فل پروفیسر ہیں عالمی درجے کے. ہماری یونیورسٹیوں میں 2-3-4 پروفیسر ہیں، وہ بھی ہم نے پروموٹ کیے ہوئے ہیں، عالمی درجے کا کوئی نہیں ہے. تو یار پروفیسر تو ہونے چاہیے. جرمن میں یونیورسٹی جب بنی تھی لانگ ٹائم کو، ہمبولٹ نے لکھا تھا یار یونیورسٹی پروفیسر، ہمارے پاس پروفیسر ہیں کوئی نہیں. ہاں ڈاکٹر صاحب آپ نے جو ہے بہت سارے اہم نکات جو ہیں کھول دیے ہیں. میں چاہ رہا ہوں ایک ایک کر کے ان پہ ذرا بات کریں. جو آپ نے انویسٹمنٹ کی بات کی کہ جی انویسٹمنٹ لوگ نہیں آ رہے، اور اس کی وجہ یہ کہ ظاہر ہے کہ لوگ کہتے ہیں پالیسیز میں تسلسل نہیں ہے، یہاں پر انیبلنگ انوائرمنٹ نہیں ہے، اوور ریگولیشن ہے، گورنمنٹ کی مداخلت بہت ہے. اس کے باوجود مطلب ہے کہ کوششیں تو جاری ہیں. آپ کے خیال میں جو اصل وہ ہوگا، مطلب ہے کہ کہتے ہیں نا کہ کامیابی کی کنجی جو ہوگی وہ یہ ہوگی کہ پہلے ڈومیسٹک انویسٹر آئے، اس کے بعد فورن آئے، یا جو ہماری یہ کوشش ہو رہی ہے کہ جی فورن انویسٹر پہلے ہے اور اس کے بعد ڈومیسٹک بھی جو ہے وہ چل پڑے گا ساتھ ساتھ؟ میرے ساتھ بڑی سمپل بات ہے، آپ نے باہر چل کے میرے ساتھ چلے. اگر ہم 2 بندے کھڑے ہو کے کچھ دیکھنا شروع کر دیں گے، ہاں. بندے کھڑے ہو جائیں گے تو کراؤڈ جمع ہو جائے گا. آپ کسی کو باہر سے کہ نیو یارک سے آگے کہیں کہ یار نیو یارک سے تو آگے کراؤڈ جمع کرنا بہت مشکل ہے، ٹھیک ہے، اس کو بھی وہاں کھڑے ہو کے کراؤڈ جمع کرنا پڑے گا. تو ہمارا کراؤڈ جمع کرنے کا طریقہ یہی ہو سکتا ہے. اگر فورن دیکھیں، پارٹی وہاں ہوتی ہے جو گھر والے پارٹی کریں. اگر گھر والے پارٹی نہیں کر رہے تو باہر سے کون آئے گا؟ تو یہ بڑی سمپل سی بات ہے. جہاں کیا کہتے ہیں ہلچل ہوتی ہے وہاں انویسٹر آتا ہے. اگر آپ ڈومیسٹک انویسٹر کو روکی جا رہے ہیں، اس کو بار بار میں ڈاکیومنٹیشن نان ڈاکیومنٹیشن کہہ رہے ہیں. میں ایک اور پیپر آپ کو بھی اپنا یاد کراتا ہوں، میں نے کیا ہوا ہے، آپ نے پتہ نہیں دیکھا کہ نہیں دیکھا. میں کہتا ہوں ہماری جو انڈسٹری ہے نا، یہ سٹنٹڈ انڈسٹری ہے. ورلڈ بینک کہتا ہے سٹنٹڈ بچے ہیں، میں کہتا ہوں سٹنٹڈ انڈسٹری ہے. سٹنٹڈ انڈسٹری کے ساتھ بچے کیا کریں گے؟ سٹنٹڈ ہی کہیں گے نا. ہماری انڈسٹری جو ہے سٹنٹڈ، سیٹ لیڈ، ان لسٹڈ، نان پروفیشنل انڈسٹری ہے. ٹھیک. اب مجھے بتائیں، آپ کی جو انڈسٹری، آپ کام کر رہے ہیں، ترقی کرنا چاہتے ہیں، ترقی جو ہوتی ہے وہ کمپنیوں میں ہوتی ہے، کارپوریشن میں ہوتی ہے. آپ دیکھیں ایسٹ انڈیا کمپنی لے لیں، یہ آئی بی ایم لے لے، جنرل موٹرز لے لے، فورڈ لے لے. ترقی کا نام یہ ہوتا ہے. ہمارے پاس کمپنی کتنی ہے؟ میں نے گنا ہے، میں نے اس پہ 2-3 پیپر لکھے ہیں بہت بڑے بڑے کہ جی ہمارے پاس 2.5 کمپنی ہے جو بڑی ہیں. ہماری سب سے بڑی کمپنی ہے جو سی ہے وہ گورنمنٹ اونڈ ہے، او جی ڈی سی ایل ہے، ہماری گیس ہے، یہ بڑی جی. کمپنی ہے. برٹش پیٹرولیم، برٹش ٹوبیکو ہے. مجھے بتائیے یہ تو ساری او جی ڈی سی ایل وغیرہ یہ جو ہیں یہ تو حکومت کی کمپنی ہے، پرائیویٹ تو ہے ہی نہیں. برٹش ٹوبیکو جو ہے وہ تو 1% آف سم تھنگ ایلس، پی ٹی سی تو کچھ بھی نہیں ہے. اسی طرح نیسلے کیا ہے؟ نیسلے تو مطلب 0.01% آف نیسلے ہے جو پرائیویٹ کمپنی ہے باہر. ہماری جو لوکل کمپنیز ہیں جیسے ایم سی بی ہوا، جیسے یونین بینک ہوا، جیسے کہ جو سیٹوں کی کمپنی ہے لکی اور یہ وہ، جی. جی. یہ ساری لگایا $1 بلین سے یا $1 بلین کے لگ بھگ یا کم ہے. جی. ملیشین کمپنی جو بڑی ہے جو ان کے مقابلے کی ہے وہ 30-40 بلین کی ہے. اچھا. دبئی کی کمپنی 40-50. انڈین کمپنی ہے 200-250 بلین ڈالر کی ہے، $300 بلین. یہ بلین کی بات ہو رہی ہے. آپ کی کمپنی 1 بلین ہے تو خدا کے واسطے سب سے بڑی تو گورنمنٹ کو یہ دکھانا چاہیے کہ بھائی تم نے کمپنی بننے نہیں دی. 70 سال میں حکمرانی کی ہے، ساری دنیا میں سیریں کی ہیں،
پیسے مانگے ہیں, یہ کیا وہ کیا. یار کمپنی کیوں نہیں بنی آج تک, کیوں نہیں بڑی کمپنی, ان کو کیا وجہ ہے؟ آپ کا کیا سبسڈی تجزیہ ہے کیوں کہ خود ہم بننے نہیں دیتے؟ کیا وجہ ہے کہ کوئی سیٹ اگر ابھر رہا ہوتا ہے آپ پیچھے پڑ جاتے ہیں, اس کے بزنس پہ قدغن لگا دیتے, کیا کرتے کیا ہیں؟ وہ بھی کرتے ہیں. دوسری یہ کہ روز صبح شام اگر ٹیکس پالیسی چینج کرے, دیکھیں آپ کرکٹ کھیل رہے ہیں, اگر آپ اور میں کرکٹ کھیل رہے ہیں, اگر ہر 2 منٹ کے بعد امپائر رول چینج کر دے گا تو کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے, رول تو کانسٹنٹ رکھو نا. نمبر 2 کہ اگر امپائر کہے گا کہ بھائی ندیم تو میرا بچہ ہے, میرا یار ہے, یار اس کو فیور کرتے, اس کو آؤٹ نہیں کرو, عامر کو آؤٹ کرنا ہے, تو پھر کیا ہوگا؟ ہمارے ملک میں یہ ہو رہا ہے. پہلی چیز تو روز صبح شام اٹھ کے پرائم منسٹر صاحب کچھ اناؤنس کر, جیسے کل بجلی کی قیمت اناؤنس کی ہے. مجھے بتا دیں کس ملک میں پرائم منسٹر بجلی کی قیمت اناؤنس کرتا ہے؟ میں نے آج تک نہیں دیکھا. آپ نے دیکھا تو مجھے بتا دیں. تو جب پرائم منسٹر صاحب کو شوق ہو بجلی کی قیمت اناؤنس کرنے کا, جب شوق ہو سب کو کہ ہم نے مارکیٹ میں انٹرفیئر کرنا ہے, مجھے ایک اور بات بتا دیں. آپ کے پاس آپ چلے ایک اور طریقے سے دیکھ لیتے ہیں, یہ تو سب چیز ان میں انٹرفیئر کرتے ہیں. سوری آپ کو پہلی چیز یہ کہ یہ ہر چیز میں انٹرفیئر کرتے ہیں. دوسری چیز یہ فورن انویسٹر کو پریفرنس دیتے ہیں, اپنے انویسٹر کو نہیں دیتے. تیسری چیز اپنے انویسٹر کو سپوائل کرتے ہیں, اس کو پروٹیکشن دے کے. گاڑیوں کے جیسے ہم گاڑی نہیں بنا سکتے بھائی, 70 سال ہم نے گاڑی نہیں بنائی, اب کب ہم ایڈمٹ کر لیں گے ہم سے گاڑی نہیں بنے گی؟ یہ لیگو کے کٹس منگوا کے اگر ہم جوڑ لیتے ہیں, گاڑی تو نہیں بنانا ہے وہ, اور وہ جوڑ کے ہم باہر نہیں بیچتے, یہی بیچتے ہیں, یا تو ایکسپورٹ کریں. وہ موروکو ہم سے بعد آیا تھا, اس نے ایکسپورٹ کر دی. میکسیکو ہم سے بعد آیا تھا, اس نے ایکسپورٹ کر دی. آسٹریلیا نے گاڑی بنانی بند کر دی. کینیڈا نے گاڑی بنانی بند کر دی. ہم کیا کر رہے ہیں؟ نہ ہم گاڑی بنا رہے ہیں, نہ ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں. ہم صرف گاڑی بنا رہے ہیں کہ اپنے لوگوں کو بیچے, ان کو تھرڈ ریٹ گاڑی بیچے, اور ان سے آن لیں, ان سے بلیک میں مارکیٹ پرائس لیں. مگر یار وہ جو یہ ہمارے حکمران ہیں وہ تو امپورٹڈ گاڑی استعمال کرتے ہیں. کہہ رہا ہوں ہمارے جو حکمران ہیں وہ تو بڑی والی امپورٹڈ گاڑی استعمال کرتے ہیں, عام گاڑی استعمال نہیں کرتے وہ لوگ. اپنے آپ امپورٹڈ کرتے ہیں, ہمیں اس پی پہ روک دیتے ہیں. تو آئی تھنک یہ بہت بڑے مسئلے ہیں جو ہمیں سوچنا چاہیے. اور ہمیں یہ نہیں کہ صرف کہ باقی یہ چیز ہے کہ ہم کسی کو بڑا ہونے نہیں دیتے. اگر بڑا ہوئیں گے, فار ایگزامپل الفلا لے لیں. الفلا یہ امتیاز سپر مارکیٹ بڑی اچھی سپر مارکیٹ بن رہی تھی, ان کو 70 سال لگے یہاں پہنچتے پہنچتے. بجائے اس کے ان کو آپ چلنے دیں, ان کو آپ جب باہر بھی جانے دیں, تو باہر کسی کو جانے دیتے. آپ نے قدغن لگائی ہوئی کہ باہر کہیں نہیں جا سکتے آپ. اگر باہر جانا اسٹیٹ بینک سے پرمیشن لے لیے, اسٹیٹ بینک پرمیشن نہیں دیتا 10 سال. کمپنیاں خرید نہیں سکتے باہر. تو یار انڈیا نے تو جیگوار خرید لیا, انڈیا نے رینج روور لینڈ روور خرید لیا. تو ہمیں ہمارا نظام الٹا سیدھا ہے. اس کو آپ جا کے, میں اسی سے میں یہ باتیں کہتا تھا, بیوروکریٹ ہنستے نہیں, ڈاکٹر صاحب یہ تو نہیں کر سکتے. دیکھیں نا ہمیں ہمارے پاس فارن ایکسچینج ہے, دیکھیں نا ہم یہ نہیں کر سکتے. بھائی فارن ایکسچینج ہے تمہارے باہر سیر کرنے کے لیے, بھائی فارن ایکسچینج ہے سرکاری جہاز لے کے جتنے مرضی پھرو, وہ تو ہے, پر یہ نہیں کہ کمپنی باہر خرید لو. یہ باتیں بڑی تلخ باتیں, کرنے والی باتیں, کون کرے گا یہ؟ اور یہ ہمارے ایجنڈے پر بھی نہیں ہے, بدقسمتی سے اس چیز پہ بات بھی نہیں ہو رہی ہے. اچھا, یہ انویسٹمنٹ کے حساب سے مقام جڑا ہوا اس سے موضوع ہے جو آپ نے بھی نشاندہی کی تھی کہ اب ہماری جو جامعات, جو ہماری یونیورسٹیز ہیں, وہاں پہ جو مطلب ہے کہ ایک کہتے ہیں نا ٹیچرز کا فقدان ہے. بالکل درست ہے کہ میں میڈیکل کالجز کی بھی ہمارے یہاں دھڑا دھڑ اجازت دے دیتے میڈیکل کالجز بنانے کی اور یونیورسٹیز بنانے کی, لیکن ٹیچرز نہیں ہوتے. اسی طرح جو میجر ڈسپلنز ہیں, آپ کو وہ کہتے ہیں اکیڈمیا میں اچھے لوگ نہیں ملتے. تو کیا اس کا کیا علاج ہے, اور یہ کیا وجہ ہے کہ ہم نے اتنا چیزوں کو جو ہے کمرشلائز بھی کر دیا ہے؟ کہتے ہیں بے تحاشی یونیورسٹیز بھی ہیں لیکن استاد نہیں ہے, اور ایک کہتے ہیں نا اسکل بیس ہمارے پاس ڈگری نہیں ہے, انڈسٹری سے جڑے ہوئے نہیں ہیں ہماری جامعات. جی دیکھیے جی, پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کسی چیز کو, ایک نیچرل پروسیس ہوتا ہے بڑھنے کا. میرے صاحب دیکھا, آپ کے بھی بچے ہیں, میرے بھی بچے ہیں. بچوں کو اگر آپ نے بڑا کرنا ہے تو ایک حد تک ان کو آپ 5-6 سال پروٹیکشن رکھتے ہیں, پر سلولی پروٹیکشن ریموو کرتے جاتے ہیں. ایک باپ یا ماں خود ہی اپنے بچے کو 5-6 سال کی عمر پہ سائیکل پہ چڑھا دیتے ہیں, اور سائیکل پہ بچہ گرتا ہے تو ہم اس کو گرنے سے روکتے نہیں ہیں, آپ گرنے دیتے ہیں, اس کو بعد میں سینے سے لگا دیتے ہیں, تھوڑی دیر رو کے پھر سائیکل پہ چڑھا دیتے ہیں. اس سے ذرا بڑا ہوتا ہے تو آپ اس کو اسکول میں اکیلا جانے دیتے ہیں. آپ کہتے ہیں بھائی جا باہر پارک میں اکیلا چلا جاتا ہے. تو بچوں کو کبھی کمپٹیشن میں آنے دینا پڑتا ہے. اور آپ کو یاد ہے, ہم سب کو یاد ہے, مجھے یاد ہے کہ میں جب اسکول میں گیا تھا تو کئی جگہ میں ہارتا تھا, کئی جگہ جیتتا تھا, بلکہ ہارتا ہی زیادہ تھا. تو یہ ہار جیت زندگی کی گیم ہوتی ہے. اگر ماں باپ کہیں بچہ میرا ہار نہیں سکتا, اور جا کے باپ پیچھے سے جا کے لات لگا کے پرنسپل کو میرے بچے کو جتاؤ, تو گیم نہیں چلتی. مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے یہاں مارکیٹ کی کمپٹیشن, اب میں مارکیٹ کے نام سے جب مارکیٹ کی بات کرتا ہوں, ہمارے اکانومسٹ بھی اتنے جاہل ہیں, انہوں نے پڑھا کچھ نہیں ہوا, وہ مارکیٹ کو سمجھتا ہی کوئی نہیں ہے. مارکیٹ کیا ہے؟ ہر کوئی سوچتا ہے مارکیٹ میں پتہ نہیں کیا ہے, کوئی ہوا ہے, کوئی پتہ نہیں کیا ڈریگن ہے, کوئی مونسٹر آ کے مار دے گا, یہ کر دے گا. یار مارکیٹ کیا ہے؟
میں نے ابھی ریسنٹلی ایک آرٹیکل لکھا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا. مارکیٹ سر ایک سمپل سی چیز ہے. اٹس لائک اے گیم، لائک کرکٹ یا ہاکی یا کوئی لے لیں، سوئمنگ لے لیں. مارکیٹ از اے گیم، چلنے دیں. اگر گیم کھیلیں گے تو پتہ چلے گا کون بہتر ہے کون نہیں. گھر میں تو میں بھی شیئر ہوں، ماں بھی کہتا ہوں بھائی واہ واہ میں بھائی. اچھا، آپ نے مارکیٹس کی بات کی. میں آپ کی توجہ جو ہے ایک بڑے اہم حساس موضوع کی طرف مبذول کرانا چاہوں گا. ہماری یہ چیز اب بہت زیادہ پھر ابھر کے سامنے آئی ہے کہ ہمارے یہاں جو صوبوں کے درمیان جو ہے وہ ڈیولپمنٹ کے اندر جو ہے ڈسپیرٹی بہت زیادہ ہے، اور ایک صوبے پہ یعنی کہ پنجاب پہ بہت زیادہ فوکس ہے، اور باقی ملک کے جو صوبے ہیں ان کو بڑا نظر انداز کیا جا رہا ہے. اور یہ جو پرسیپشن ہے بہت مضبوط ہوتی جا رہی ہے. کیا یہ غلط پرسیپشن ہے، درست پرسیپشن ہے؟ کیا کہیں گے اس پر آپ؟ دیکھیں جی، ایک لحاظ سے تو درست پرسپشن ہے، ٹھیک ہے، انڈیکیٹر دیکھیں، ڈیٹا دیکھیں تو بالکل صحیح ہے. پر ایک لحاظ سے بالکل صحیح. میں کوئٹہ جاتا ہوں، میں کافی پیچھے ملک میں پھرا ہوں اسی لیے دیکھنے کے لیے. میں کوئٹہ گیا ہوں تو مجھے کوئٹہ میں کوئی اتنی بری حالت نہیں لگی. لوگ کافی خوشحال ہیں، کافی کام کر رہے ہیں، ترقی ہے ان کے. صرف یہ ہے کہ کوئٹہ میں بڑے وہ یہ کے پی جاؤ وغیرہ جہاں بھی لوگ بڑے ہونہار ہیں اور بڑا کام کرنا چاہتے ہیں. ان کو کام کرنے دیں بھائی. ان کو کام کیوں نہیں کرنے دیتے آپ لوگ؟ ان کو کام کرنے دیں. جیسے کہ فار ایگزامپل یہ جو ہے کہ ایران سے ٹریڈ، بھائی کیا گڑبڑ ہے، ایران سے ٹریڈ کرنے دیں، یا وہ افغانستان سے ٹریڈ بھائی کرنے دیں. اس میں کیوں آپ نے قدغن لگانی ہے؟ یس، رول سیٹ کریں. میں نے کوئٹہ میں جا کے وہ اسمگلر سے بھی بات کی. وہ کہتے ہیں بھائی ہمیں ایک طریقہ دو ٹریڈنگ کا، ہم کر لیں گے، ہمیں کوئی شوق نہیں اسمگلنگ کا. آپ ہم سے پیسے بھی لیتے ہیں، بارڈر پہ آپ پیسے لیتے ہیں، آپ ہم سے ہر طریقے سے دو دو تین تین جگہ پیسے لیتے ہیں، پر آپ پھر ہمیں اسمگلر کہتے ہیں. آپ اس چیز کو نارملائز کریں. اسمگلنگ کہنے کی ضرورت کوئی نہیں ہے. وہ ٹریڈ کر رہے ہیں، ٹریڈرز لے آئے یہاں بیچے چیزیں، کیوں نہیں؟ کیا بڑی بات ہے؟ آپ کو یاد ہوگا، مجھے بھی یاد ہے، لنڈی کوتل ہوتا تھا، بڑا ہوتا تھا اور بڑا اچھی چیز تھی. تو ہمیں یہ کرنا چاہیے. ایون امریکہ میں دیکھیں، لاس ویگس وغیرہ جو ہیں یہ بنے کیسے ہیں؟ بیکاز دے ور سارٹ آف آف شور آئٹمز ود ان دا یو ایس. یا ڈیلیور ہر کمپنی وہاں رجسٹر ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کی لا ہم سخت ہیں کمپیئر ٹو دا ریسٹ. ہم اگر یہ چیزیں برداشت نہیں کر سکتے کیونکہ ہماری بیوروکریسی چاہتی ہے ہر کوئی ایک جیسا ہو. ایک جیسا نہیں ہو سکتا. کوئٹہ کے لوگوں نے ایران کی طرف دیکھنا ہے. یہ جیوگرافی ہے، اس میں اور کوئی چیز نہیں. جو اوپر نارتھ ہیں لوگوں نے دیکھنا ہے افغانستان کی طرف، وہاں سے چیزیں لے کے آنی ہے. ٹریڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے. پرانی سلک روٹ کیا تھی؟ یہی تھی. یہ آپ نے بڑی کہتے ہیں نا صحیح نشاندہی کی کہ ظاہر ہے کہ لوگوں کو آپ ذرا سے انکریج کریں کام کرنے کے. لیکن ایک اور چیز، جیسے ایک مثال ابھی حال میں پھر ابھر کے آئی ہے کہ جس پہ سندھ بڑا شور مچا رہا ہے کہ لاہور اور بھاول نگر کے درمیان موٹر وے کی بات ہو رہی ہے، اور ایک بڑا کروشل سکر حیدرآباد کا پیچ ہے، اس کے اوپر جو ہے انویسٹمنٹ نہیں ہوتی ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ موٹر وے بنتی ہے تو پہلی موٹر وے بنتی ہے اسلام آباد اور لاہور کے درمیان، روڈ ٹو نو ویئر. ورنہ ہمیشہ کوسٹل ایریا سے ڈیولپمنٹ شروع ہوتی ہے کہ جہاں سے آپ اپنی ایکسپورٹس لے کے جاتے ہیں، جہاں پہ امپورٹ آتی ہیں. یہ جو ایک عجیب و غریب ماڈل بنایا ہے ہماری یہاں ترقی کا کہ اپنی مرضی سے جو ہے آپ موٹر وے بناتے ہیں، انفراسٹرکچر ڈیولپ کرتے ہیں، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ انڈسٹری یا ایک معیشت کی گروتھ کے لیے کہاں اس کی ضرورت ہے. دیکھیے جی، میں بڑی دیر سے اس پہ لکھا ہوں. اس پہ کتاب بھی ایک لکھی تھی لانگ ٹائم اگو، پلاننگ کمیشن میں بھی یہ میں نے کیا تھا. دیکھیے پی ایس ٹی پی کا نظام پرانا ہو گیا. پی ایس ٹی پی کا نظام پولیٹیکل ہو گیا. اب پالیٹکس کا نظام نہیں ہونا چاہیے. اس کو ختم کریں اور ایک اور نئے طریقے سے کام شروع کریں. 18th امینڈمنٹ بھی آ گئی. 18th امینڈمنٹ کے بعد سرکار کو، جو فیڈرل سرکار ہے، اس کو کوئی اجازت نہیں ہونی چاہیے کہیں بھی ہائی وے بنانے کی. اب ہائی وے وغیرہ پروونسز کا اپنا کام ہے، بنائے وہ، ٹھیک ہے. پر اگر فیڈریشن جا کے شروع کر رہی ہے جو بھی ہائی وے کر رہی ہے یہ پنجاب میں، تو پھر فیڈریشن خود ہی گند کھڑا کر رہی ہے. تو پی ایس ٹی پی کو ختم کریں. اب ضرورت نہیں پی ایس ٹی پی کی. آپ اس طرح کریں جو میں نے لکھا تھا لانگ ٹائم کو، پلاننگ کمیشن میں لکھا تھا، پاس بھی کروایا تھا، کہ جی آپ پی ایس ٹی پی ختم کر دیں. آپ دے دیں منسٹریز کو. صرف یہ کہ وہ اپنے پلانز دیں اور پلانز ریفارم والے دیں، اور آپ ان کو میجر کریں آؤٹ کم. جیسے آپ نے ایجوکیشن کی بات کی تو وہ ایجوکیشن کی آؤٹ کمس میں سے لیں، انپٹس پہ نہیں. ابھی تو یونیورسٹی بنا کے بھول جاتے ہیں. آپ ان سے کہیں بھائی اچھا چلو ٹھیک ہے، تم نے کتنے پی ایچ ڈی پروڈیوس کیا اور کتنے پی ایچ ڈی باہر گئے یہ ہمیں بتاؤ، ٹھیک ہے، اور کتنے پی ایچ ڈی باہر پروفیسر لگے ہوئے.
پھر آپ ان کو پیسے دیں اس کی بیسس پہ، ناٹ یہ کہ جناب ہم نے پی ڈی پروڈیوس کر دیا، ناٹ یہ کہ ہم نے ایم اے پروڈیوس کر دیا، چلے کتنے ایم اے اور کس ڈسپلن میں کیے، بڑا سوال ہے، بہت بڑا سوال ہے یہ، ظاہر ہے کہ اگر آپ کے انٹرنیشنلی ریکگنائز نہیں ہو رہے تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ اچھا، میں پھر وہی توجہ مبذول کراؤں گا، جو ڈسپیرٹی ہے۔ اب بعض لوگ، میں جب آپ کے انٹرویو کے لیے آ رہا تھا تو میری ایک اور ساتھی سے بات ہوئی جو کہ بڑا معیشت میں دلچسپی رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ عموماً جو ہے انڈسٹری لگائی جاتی ہے وہ لگائی جاتی ہے کوسٹل ایریا میں، لینڈ لاکڈ علاقوں میں نہیں لگائی جاتی، کیونکہ پہلے آپ اس کے لیے خام مال امپورٹ کرتے ہیں، وہ پھر ٹریول کر کے کراچی سے پہنچتے ہیں کسی مطلب سینٹرل پارٹ آف پاکستان، پھر وہاں سے اگر کوئی پروڈکٹ بنتی ہے دوبارہ پھر آپ اس کو کوسٹ میں بیچتے ہیں، تو کوسٹل ایریا میں۔ تو یہ جو ہمارے یہاں مطلب عجیب و غریب طریقے سے انڈسٹری لگائی گئی ہے بنا سوچے سمجھے، یہ خیال آپ کے خیال میں اس نے ڈیمیج کیا ہماری اکانومی کو، اس کی وجہ سے نقصان ہوا ہے؟ دیکھیے عامر صاحب، میں اس کا جواب ایسے دیتا ہوں، مجھے بتائیے ہماری کیا ویژن ہے؟ اب یہ سوشلسٹ اکانومی، اب یہ کیپٹلسٹ اکانومی، واٹ آر وی؟ ہمیں سمجھ نہیں بٹیرے، بیچ میں اسلامک بھی ڈال دیا۔ دیکھیے اسلام ہمارا دین ہے، نتھنگ ٹو ڈو ود اکانومی۔ یہ ایک فراڈ چلا ہوا ہے اسلامک اکنامکس، نو سچ تھنگ، ٹھیک ہے؟ بلکہ انٹرسٹ ریٹ بھی کوئی بین ہونے کی ضرورت کوئی نہیں۔ میں ایران گیا تھا، میں نے ایران میں ایک دفعہ ڈیزائن کیا تھا ان کا اکنامکس کا ایک سب، ان کے وہ سے میری بات ہوئی تھی، وہ جو ہوتے ہیں بڑے کیا ہوتا ہے جو ان کے بڑے پریسٹ ہوتے ہیں، کیا نام ہے ان کا یار؟ آیت اللہ ہوتے ہیں، آیت اللہ۔ آیت اللہ صاحب وغیرہ، وہ بڑے ریشنل ہیں، وہ کہتے ہیں انٹرسٹ ریٹ یہ نہیں ہے، جو بین ہوا تھا وہ یوزری وچ از ویری ڈفرنٹ۔ تو جو مارکیٹ بیسڈ انٹرسٹ ریٹ ہے جو آج 0 2 1 پہ آ جاتا ہے، وہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ خیر، پوائنٹ یہ ہے کہ آپ یہ تو ڈیسائیڈ کر لیں آپ سوشلسٹ ہے کہ نہیں۔ پرائسز آپ فکس کرنا چاہتے ہیں، ہر چیز کو آپ کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، پھر چلے جائے گا یار، اپنی جائیدادیں دے سب، اور ہم سوشلزم کی طرف چلے جاتے ہیں۔ نہیں، ہم نے جائیداد بھی رکھنی ہے، ہم نے پرائس بھی فکس کرنی ہے، ہم نے ہر چیز میں انگلی بھی ڈالنی ہے، ہم نے ہر چیز کو تنگ بھی کرنا ہے، تو یہ تو پھر چوچو کا مربع بن گئے ہم لوگ۔ ڈاکٹر صاحب، ایک اور بہت اہم ایشو ہے، بعض لوگوں کا خیال ہے کہ پاکستان کو اتنا میکرو اکانومی کے ایکسپرٹس کی ضرورت نہیں جتنے کہ مائکرو اکانومی کے ایکسپرٹس کی ضرورت ہے۔ پہلے عامر صاحب یہ چیز ایک طے کر لیں کہ ہم اپنی اکنامک پالیسی بناتے بھی ہیں کہ نہیں۔ اکنامک پالیسی تو سارے کنسلٹنٹس بناتے ہیں اور سارے عالمی ادارے بناتے ہیں۔ ورلڈ بینک کو دیکھیں، وہ کس ایریا میں کام نہیں کر رہا۔ ورلڈ بینک سینیٹیشن سے لے کے ایجوکیشن سب جگہ تو وہ بیٹھا ہوا ہے، اور وہ اپنے آپ کو عقل کل سمجھتا ہے، وہ کسی پاکستانی سے بات نہیں کرنا چاہتا، کسی پاکستانی یونیورسٹی بات نہیں کرنا چاہتا ایکسیپٹ ان ماتحت پوزیشن۔ وہ چاہتے ہیں ہاں ہم لوگوں کو تھوڑے بہت پیسے دیں گے، تم کنسلٹ لگ جاؤ، ہمارے نوکر لگ جاؤ، بٹ بولو نہ ہمارے ساتھ، بات نہ کرو۔ اچھا، میں آپ کی توجہ ایک اور موضوع کی طرف مبذول کراؤں گا، جو اس وقت کہتے ہیں نا کہ پاکستان میں سیاسی اعتبار سے بھی بہت زیادہ پولرائزیشن کریٹ کر رہا ہے، اور ساتھ ساتھ ظاہر اس سے تعلق جو ہماری معیشت سے اور ایگریکلچر سے بھی جڑا ہوا ہے، وہ ہے کہ نئی نہروں کا مسئلہ۔ اس پہ آپ کا کیا خیال ہے کہ جس طرح سے فیڈرل گورنمنٹ نے اس پروجیکٹ کو فلوٹ کیا ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کے اوپر جو سندھ سے تعلق رکھنے والے ایکسپرٹس ہیں ان کی ریزرویشنز ہیں کہ جی ممکن نہیں ہے، پاکستان کے پاس پانی نہیں ہے، ستلج آپ بیچ چکے ہیں پہلے سے ہی، اور اب ظاہر ہے کہ نئی نہریں بنائیں گے تو پانی کہاں سے لائیں گے؟ پنجاب کے کوٹے کا پانی دیا نہیں جا سکتا کیونکہ وہ تو پہلے ہی مطلب ہے کم ہے وہاں پر پانی۔ آپ دیکھیں کنٹینرز لگے ہوئے، ایک سٹارٹ اپ ہے جس پر بھی میچور ہو گئی ہے کہ انہوں نے کنٹینرز میں لگائے ہوئے ہیں ورٹیکل یہ ایگریکلچر۔ ورٹیکل ایگریکلچر کہہ رہے ہیں، تو ہمارا جو یہ ہے نا مصیبت کہ ہم نے بار بار کہیں نہر پھیلا کے یہ پھر پلاٹ بانٹنے ہیں، پلاٹ بانٹنے کا کلچر ہم ختم کر دیں تو بڑی اچھی بات ہو جائے۔ اگر ہم بائی لا کر دیں کہ پلاٹ نہیں بانٹ سکتے، آدھی پالیسی آپ کی ٹھیک ہو جائے کہ یہ پلاٹ نہ بکیں گے، نہ لوگ ایسا کام کریں گے۔ اب سوچئے آپ نے لوگوں کو مفت پلاٹ دینے ہیں چولستان میں، پھر آپ نے وہاں نہریں کھودنی ہیں۔ او بھائی، اب جو پروڈکٹیوٹی، آپ کا مسئلہ پروڈکٹیوٹی کا، آپ کا مسئلہ یہ نہیں کہ پھیلاؤ کا۔ پروڈکٹیوٹی آپ کی بہت، ابھی بھی آپ کی ییلڈ دنیا میں سب سے لو ہے۔ آپ پروڈکٹیوٹی امپروو نہیں کرنا چاہتے، وہ پروڈکٹیوٹی محنت کا کام ہے، بہت محنت کا کام ہے۔ اچھا، وہ بڑے آپ نے بڑی اہم بات بتائی، اور اگر دیکھیں اسرائیل کی مثال لیں آپ، وہاں پہ ڈرپ فارمنگ لے کر آ گئے ہیں، وہ صحرا کو گلزار بنا رہے ہیں، اور ہم لوگ جو ہے مطلب ہے کہ بالکل پروڈکٹیوٹی بہت لو ہے، انوویشن کرتے نہیں ہیں۔ بالکل درست کہا آپ نے جی۔ یہ میں نے اس پہ بڑا مضمون بھی لکھا ہوا ہے، اس پہ ویڈیوز بھی کیے ہوئے ہیں۔ منسٹروں کی خواہشوں سے کچھ نہیں ہو سکتا۔ احسن اقبال کو سمجھایا بھی تھا کہ آپ کے خواہشات پلان نہیں ہوتا۔ پلان بنانا ہے تو پھر ذرا کیئرفلی پہلے ریسرچ کریں، پھر ریسرچر سے بات کریں، پھر آپ کو کوارڈینیشن کرنی ہے۔ پلان بنانا بڑا طویل اور مشکل کام ہے۔
پہلے آپ کو ریسرچ کرنی پڑتی ہے. یہ نہیں کہ ریسرچ اپنے چہتوں سے کراؤ, اپنے متحدوں سے کراؤ, آپ کو پھر ریسرچ کر کے تھوڑا بہت بحث بھی کرنی پڑتی ہے اور لوگوں کی لینی پڑتی ہے جو بھی رائے. اگر آپ وہ نہیں کر سکتے اور آپ صرف ایک سلوگنس پہ چل رہے ہیں تو سلوگن تو پھر پلان نہیں بنتا. آئی ایم سوری. اگر چین کو یہ فالو کر رہے ہیں, جو کوشش کرتے ہیں فالو کرنے کی, تو یہ بھول جاتے ہیں کہ چین کتنی محنت سے کوآرڈینیشن کرتا ہے. چین کے جو ان کی چیز ہوتی ہے وہ سب جگہ پھیل جاتی ہے, اور پھر وہ ان کی کمیٹیز میں, ان کی نیشنل وہ جو کیا کہتے ہیں ریفارم کمیشن ہے, وہ ان کی حکومت اس پہ بہت مواحظہ کرتی ہے, بہت سوچتی ہے, پھر کرتی ہے, پھر وہ غلطیوں کرنے کا تیار بھی ہوتے ہیں. اب یہاں یہ سوچتے ہیں کہ اناؤنسمنٹ پلان بن جائے گی, سوری اٹ وونٹ ہیپن. اور جو گراؤنڈ پہ چیزیں ہیں, جو انویسٹمنٹ آپ کی زیرو ہے تقریباً اس وقت, پرائیویٹ سیکٹر انویسٹمنٹ تو آپ کی تقریباً زیرو ہے, اور پبلک سیکٹر پہ جو پی ایس ٹی پی ہے وہ تو پیسہ ضائع ہو رہا ہے. وہ تو بے وقوفی سڑکیں بن رہی ہیں, سنگل فری کارڈرز بن رہے ہیں, یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے, جس کا کوئی پروڈکٹیوٹی سے تعلق نہیں ہے. باقی پھر آپ اگر نہریں بنا رہے ہیں اس کے لیے تو وہ اگلے 10 سال ویٹ کر لیں. اب دیکھیں 10 سال ہو گئے, ہم نے تھارکول کا پروجیکٹ شروع کیا, ہمیں کیا ملا ہے؟ 15 سال ہو گئے نیلم جیلم ملے ہوئے, ہمیں کیا ملا؟ کچھ بھی نہیں ملا. تو ہمیں کچھ کہیں بیٹھ کے تھوڑا سا سوچنا چاہیے. دنیا جہان میں ایک چیز ہوتی ہے کالڈ ریٹریٹ. ڈاکٹر صاحب ایک اور بہت ہی اہم موضوع پہ میں چاہوں گا آپ ذرا سا اپنا اظہار خیال کیجیے. اڑان پاکستان جو ہے دسمبر 2024 میں اس کو لانچ کیا گیا, اس کے 5 ایز کی بات کی گئی جی, ایکسپورٹس کی, ای پاکستان, ایکویٹی, امپاورمنٹ, انوائرمنٹ. کیا کہتے ہیں کہ واقعی یہ جو اڑان پاکستان پروگرام ہے اس کے بعد پاکستان کی معیشت جو ہے اڑان بھر سکے گی؟ شہباز شریف صاحب کی حکومت کی کارکردگی, پارٹ 1 شہباز صاحب کا جب پی ڈی ایم کو دور حکومت تھا, اور اب پارٹ 2 معاشی محاذ پر کوئی آپ کو انوویشن نظر آ رہی ہے, ریفارم نظر آ رہا ہے کہ جو بھی ان کے دعوے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم نے معیشت کو بچا لیا, پاکستان کو ٹھیک کر لیا, معیشت ہماری دوبارہ پٹری پر آ گئی, کیا شارٹ کامنٹ کریں گے اس پر آپ؟ اس کا ثبوت بڑا سمپل ہے آپ کے سامنے. میں نے ایک ویب سائٹ بنا کے رکھی ہوئی ہے, چیز پلیز دیکھ لیں کہ ہمارا آئی ایم ایف کے ساتھ رشتہ, ہم 75 سال سے آئی ایم ایف کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. ہماری شادی ہوئی ہے آئی ایم ایف کے ساتھ. عامر صاحب, آئی ایم ایف ایک ایمرجنسی وارڈ ہے. اگر آپ بار بار ایمرجنسی وارڈ پہ جا رہے ہیں تو میں کیا کہوں گا؟ یہی کہوں گا نا عامر صاحب اللہ نے آپ کو جینیٹکلی کچھ گڑبڑ دی ہے, یا پھر آپ بہت ہی جاہل آدمی ہے, کوئی ایڈکٹ ہے یا کوئی گڑبڑ ہے. اب مجھے نہیں پتا ہمارا کیا پرابلم ہے. اگر ہم بار بار آئی ایم ایف کے پاس جا رہے ہیں اور آئی ایم ایف کی ہر ہم وہ شرط کو خوشی مناتے ہیں, بھنگڑے ڈالتے ہیں, تو میرا خیال کوئی ترقی نہیں, کوئی ترقی. یا تو دکھائیں نا منموہن سنگھ کی طرح, وہ جو ایک اس کا جذبہ تھا, اس نے کہا بھائی جاؤ ہم اپنا سونا بیچ کے تمہیں سب کچھ دے دیں گے, پر ہم تمہارے پاس دوبارہ نہیں آ رہے. وہ نہیں گئے. یا تو جذبہ دکھاؤ. اگر جذبہ نہیں دکھا سکتے, آئی ایم ایف کی بھیک مانگ مانگ کے, آذربائیجان سے بھیک مانگ رہے ہیں, بیلاروس سے بھیک مانگ رہے ہیں, یہ وہ, تو یار یہ کوئی ترقی نہیں. اور سب سے جو بڑی دکھ کی بات ہے کہ آپ کو کفایت شعاری کہیں نظر نہیں آتی ہے. حکومت کے للے تللے وہی ہیں, اسی طرح سے خرچے بڑھا رہے ہیں, بجائے اس کے کہ گورنمنٹ کا سائز چھوٹا کریں, اپنی کہتے ہیں نا گاڑیوں کا سائز چھوٹا کریں, وہ بالکل آپ کو نظر نہیں آتا ہوتا ہوا. روز اتنے لمبے ایڈ آتے ہیں, 10 منٹ کے تو ایڈز آتے ہیں ان کے. وہ کون دے رہا ہے پیسے؟ آپ اور میں ہی دے رہے ہیں, ٹیکس پیئر دے رہا ہے نا. وہ یار پولیٹیکل ایڈز آپ نے ٹیکس پیئر کے ذمہ ڈال دی ہیں, ہر چیز ٹیکس پیئر کے ذمہ ڈال دی ہے. اور پھر کنسلٹنٹس, آپ مجھے بتائیں, مکینزی کو انہوں نے ہائر کیا ہوا ہے, انہوں نے ہائر کیا ہوا ہے اسٹیفن ڈرکن کو, انہوں نے ہائر کیا ہوا ہے اسکاٹ جیکبز کو, انہوں نے ہائر کیا ہوا ہے وہ کیمانکس کو. میں آپ کو گنتی دکھاتا ہوں, انہوں نے 1000 کنسلٹنٹ کیوں ہائر کیا ہوا ہے بھائی؟ خود کیا سوچتے ہیں, خود کیا کرتے ہیں یہ لوگ؟ صرف سیریں کرتے ہیں جہازوں میں یا کچھ کرتے ہیں؟ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین, مطلب ہے کہ مسائل ہی مسائل ہیں, اور وہ جو ہے کہ ڈور جو ہے سلجھ کے نہیں دے رہی, لیکن جو باٹم لائن تھی ہے کہ جو بھی پالیسی میکنگ ہو پاکستان کی, وہ پرو پیپل ہونی چاہیے, عوام دوست ہونی چاہیے, اور اس کے بھی تک آثار ہمیں دور دور تک نظر نہیں آتے. اگلے پروگرام تک کے لیے عامر صاحب کو اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.